بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جرنلزم ADP پارٹ 2 کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں ہوں نوزت ملک۔ آج کی یہ ویڈیو دوپہر یا شام کے اخبارات کے بارے میں ہے۔ یہ اخبارات جو ہیں پہلی بار ضیاء شاہد نے مغربی ممالک کی دیکھا دیکھی پاکستان میں دوپہر کا اخبار جو ہے وہ شائع کیا، اور ان کی یہ کوشش جو تھی وہ کافی حد تک کامیاب تھی، اور لوگ جو تھے اس اخبار کو دیکھنا چاہتے تھے۔ اس اخبار نے پہلی بار فیچر طرز کی خبروں کو شروع کیا، یعنی ایک فیچر ہوتا تھا وہی خبر ہوتی تھی۔ اور دوسری جو بات ان اخبارات کی تھی کہ انسپیکشن ٹیم کا جو تعارف تھا یہ بھی پہلی دفعہ ہوا تھا۔ انسپیکشن ٹیمیں کیا کام کرتی تھیں کہ جائے واردات پر جاتی تھیں یا مظلوم کے پاس جا کر اس کی آواز اعلیٰ حکام اور متعلقہ اتھارٹی تک پہنچانے کا ذریعہ بنتی تھیں۔ یعنی یہ دونوں چیزیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ فیچر طرز کی خبریں اس میں شائع ہوتی تھیں، اور انسپیکشن ٹیموں کا جو اس میں انداز تھا وہ چھوٹی سی واقعہ، چھوٹا سا مثلا کہیں چوری ہو گئی ہے یا کوئی اغوا ہو گیا ہے تو اسی پہ ہی فوکس کر دیتے ہیں یہ اخبارات جو ہیں۔ تو ہوا یوں کہ یہ جو دوپہر کے اخبارات تھے، پہلی بار جو ادارے تھے ان کی بدعنوانی اور اعلیٰ سرکاری افسران کی جو کرپشن تھی اس کو بے نقاب ان کے ذریعے کیا گیا، اور ہر ایک طرح سے ان اخبارات کا خوف ہونے لگا۔ ضیاء شاہد سے متاثر ہو کر بے شمار اور بھی دوپہر کے جو اخبارات ہیں وہ نکلنا شروع ہو گئے، اور اس کا مقصد کیا ہوتا تھا کہ عوام میں سنسنی پھیلانے لگے، اور ان کا تاثر ہی یہی تھا کہ جو دوپہر کے اخبارات ہوتے ہیں یہ صرف سنسنی پھیلانے والے اخبارات ہیں۔ جو ان کا سٹاف تھا وہ زیادہ تعلیم یافتہ بھی نہیں تھا، تربیت یافتہ بھی نہیں تھا، ان کے پاس یعنی ان کی تربیت نہیں ہوتی تھی، تو بس یہ کام کرتے تھے۔ پاکستان کیونکہ ایک ترقی پذیر ملک ہے اور آمریت کا بہت عرصہ اس نے سامنا کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو اخبارات ہیں اس آمریت کا اثر ان اخبارات پر بھی ہوا ہے۔ تو اس طرح کی اخبارات جو تھی یہ سنسنی پھیلانے میں جو تھے لوگ بھی اس میں دلچسپی لینے لگے، اور دیکھتے تھے کہ جی آج کی اخبار میں کیا تازہ خبر آنے والی ہے۔ بنیادی طور پر یہ جو اخبارات ہیں انہوں نے کوئی زیادہ اچھا اثر جو ہے نہیں چھوڑا، اور اس کی کیا وجوہات تھی۔ ان اخبارات میں یہ جو لوگ تھے یہ اپنی شہرت اور سرکولیشن بڑھانے کے لیے سنسنی خیز خبریں، من گھڑت کہانیاں اور زرد صحافت کا سہارا لیتے تھے، یعنی جو آداب تھے صحافت کو ان کو نظر انداز کر دیتے تھے۔ اس سے ہوا یہ کہ اخبار بک تو جاتا تھا لیکن اس کی ساخت جو ہے وہ بہت متاثر ہوتی تھی، اور جو سنجیدہ لوگ تھے وہ بہت اس پر دکھ کا اظہار کرتے تھے کہ یہ کیسی خبریں ہمارے اخبارات جو ہیں یہ نشر کر رہے ہیں۔ تو ایک مخصوص طبقہ ہی تھا جو کہ ان اخبارات کو پسند کرتا تھا۔ ابھی بھی یہ اخبارات کا سلسلہ جاری ہے۔ جو صحافت ہے اس کا اصول یہ ہوتا ہے کہ خبریں سچی ہوں، اس میں جانبداری یا ذاتی رائے کا عمل دخل بالکل نہ ہو۔ تو لیکن جو اخبارات ہیں جنہیں ہم زرد صحافت کہتے ہیں یا سنسنی خیز خبروں کا سہارا لے کر اپنی سرکولیشن بڑھاتے ہیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ عوام کا اعتماد اٹھ جاتا ہے، اور پھر آخر میں جب ان کے پاس بہت زیادہ مالی مشکلات ہوتی ہیں تو یہ اپنے اشاعت ہی
بند کر دیتے ہیں، اور یہ کافی نقصان کا باعث بنتی ہیں۔ دوسرا، یہاں کا جو سٹاف ہوتا ہے اس کو وہ غیر تربیت یافتہ ہوتا ہے، زیادہ تنخواہیں بھی نہیں دی جاتی، لوگ مجبوراً اخبار جوائن کر لیتے ہیں، ان کو مختلف ٹارگٹ دیے جاتے ہیں، تو وہ بھی مختلف حربے استعمال کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ایک یعنی کوئی سٹینڈرڈ کی چیز جو ہے سامنے نہیں آتی، اور عجیب عجیب خبریں جو ہیں وہ شائع کر دیتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ یہ اس کی اشاعت سے لوگوں کے ذہن پر، نوجوان نسل پر کیا اثر پڑے گا، یہ الفاظ کیسے استعمال ہو رہے ہیں، تصاویر کیسی دی جا رہی ہیں۔ یہ تو سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے ایسے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں، کیونکہ یہ زیادہ سٹاف تربیت یافتہ نہیں ہوتا، انہیں ان ویلیوز کا پتہ نہیں ہوتا کہ ان کی ایک یعنی جملہ جو آداب سے عاری جملہ ہے یا کوئی ایسی تصویر انہوں نے جو شائع کر دی ہے، اس کا لوگوں کے ذہنوں پر کیا اثر ہوگا، اور اخبار کا جو امیج ہے وہ اس سے کتنا متاثر ہو سکتا ہے۔ تو جو غیر تربیت یافتہ سٹاف ہوتا ہے اسے اس بات کی کوئی فکر نہیں ہوتی، بہت کم معاوضے پر یہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور عام طور پر مالکان جو ہوتے ہیں وہ انہیں ایک ایک دو دو مہینے کی جو ان کی تنخواہ ہوتی ہے وہ اپنے پاس رکھتے ہیں، یعنی نہیں بر وقت ادائیگی کرتے۔ ہوتا یہ ہے کہ ویسے تو 4-5 تاریخ کو یا پہلے 10 دنوں میں مہینے کے شروع میں ادائیگی ہو جاتی ہے، لیکن یہ آہستہ آہستہ ایسا طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ ایک مہینے 15 یا 20 تاریخ کو تنخواہ دی ہے تو اس سے اگلے مہینے اب سٹاف امید کرتا ہے کہ چلو جی پچھلے مہینے 20 تاریخ کو تنخواہ ملے گی، اب بھی مل جائے گی، تو ہوتا یہ ہے کہ وہ 20 تاریخ کو تنخواہ نہیں دیتے اگلے مہینے، بلکہ وہ پھر 4-5 تاریخ تک چلی جاتی ہے، اس طرح ایک مہینے کی جو ان کی تنخواہ ہے سکپ ہو جاتی ہے۔ تو ورکرز بھی بس ایسا ہی کام کرتے ہیں جیسے ان کو معاوضہ ملتا ہے۔ ابھی میں نے شروع میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ جو انسپیکشن ٹیمیں تھیں، انہوں ویسے تو یہ ایک اچھی کاوش ہے کہ انویسٹیگیشن کریں اور چیکنگ کر کے اپنی رپورٹنگ کریں، لیکن یہ اخبارات جو ہیں لوگوں کو بلیک میل کرنے کا ذریعہ بنے، اور اکثر انسپیکشن ٹیمیں جو ہیں سنسنی خیز خبر لگا کر اور ایسے لوگوں کو بلیک میل کرنے لگیں، اور بعض دفعہ تو ایسے ہوتا تھا کہ کیونکہ اخبار والے لوگ جو ہوتے ہیں مالکان، وہ کیونکہ تنخواہ وغیرہ نہیں دیتے اپنے رپورٹرز کو، تو وہ پھر انسپیکشن ٹیم کے حوالے سے دکانداروں سے جس طرح بھتہ وصول کرتے ہیں، اس طرح بلیک میل کر کے انہوں نے اپنی جیبیں گرم کر لیں، اور انہوں نے کہا جی میں رپورٹر ہوں، آپ کی خبر اخبار میں لگ جائے گی، اور پھر ظاہر ہے ایسا کوئی دھمکی دی جائے کہ آپ کے کارخانے کی خبر یا دکان کی خبر یا کسی انسٹیٹیوشن کی خبر جو ہے، کوئی بھی نہیں چاہتا کہ منفی خبر جو ہے وہ لگے۔ تو انسپیکشن ٹیمیں جو تھیں کاوش تو اچھی تھی، لیکن انہوں نے اچھا کام نہیں کیا۔ جو شام کے اخبارات ہیں ان کی ایک اور خامی یہ بھی ہے کہ خبروں کی تصدیق نہیں کرتے، بس جو خبر آئی ویسے ہی سرخی لگائی اور اس کو چھاپ دیا، تو غلط عوام پر اور قارئین پر اس کا بہت غلط اثر جو ہے وہ مختلف سکینڈلز کی خبریں کوشش کرتے ہیں یہ لوگ جی کہ لگا دیے جائیں، اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور لیکن اب جو ہیں لوگ بھی زیادہ ذہین ہو چکے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ یہ اس خبر کی وہ تصدیق کسی اور حوالے سے کر لیتے ہیں، چینلز ہیں نیوز آتی رہتی ہیں، انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ نیٹ سے لوگ سرچ کر لیتے ہیں، تو اس طرح کی جو خبریں ہیں اس پر یقین نہیں کیا جاتا، اور جو اشتہارات ہیں وہ بھی بڑے ہی فضول قسم کے جو ہوتے ہیں، عام کمپنیوں کے 2 نمبر کمپنیوں کے اشتہارات ہوتے ہیں، اس میں فلمز اور سٹیج کے متعلق ہوتے ہیں، حکیموں کے اشتہارات ہوتے ہیں،
اور اکثر اشتہارات تو 2 نمبر طریقوں سے ڈرا دھمکا کے اداروں سے لیے جاتے ہیں کہ جی اگر آپ نے اشتہار نہیں دیا تو ہم آپ کے ادارے کے بارے میں یہ خبر جو ہے وہ لگا دیں گے. اس طرح یہ اشتہارات وصول کرتے ہیں دھونس کے ساتھ. تو اور ان کا سٹینڈرڈ بھی اچھا نہیں ہوتا. عجیب و غریب قسم کے اشتہارات جو ہیں ان اخبارات میں دیکھنے کو ملتے ہیں. اور جرائم کی خبریں اور سکینڈلز کی خبریں جو ہوتی ہیں وہ اور عجیب و غریب تصاویر اس میں شائع ہوتی رہتی ہیں کہ تاکہ ان کی سرکولیشن ہو جائے. اور لیکن ان چیزوں سے صحافت کا معیار جو ہے وہ بہتر نہیں ہوتا. آپ کوئی خدمت نہیں کر رہے ہوتے بلکہ اپنا امیج ہی خراب کر رہے ہوتے ہیں. تو آج کا جو تجزیہ تھا پاکستان میں دوپہر کے یا شام کے اخبارات ان کے بارے میں تھا، تو اس میں یہی کہوں گی کہ یہ کوئی اچھا تاثر قائم کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے. لوگ ان کو یہ پاپولر نہیں ہوئے. کچھ مخصوص لوگ اپنے مفادات کے لیے ان اخبارات کا مطالعہ کرتے ہیں، لیکن وہ تعداد بہت کم ہے. زیادہ تر لوگ جو ہیں اوائڈ کرتے ہیں اور ان کی خبروں پر یقین نہیں کرتے. تو آج کی یہ ویڈیو تھی دوپہر کے یا شام کے اخبارات کے بارے میں جو پاکستان میں شائع ہوتے ہیں. یہ اخبارات باقی ممالک میں بھی ہوتے ہیں، مغرب میں بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کا ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے. فریش خبریں ہوتی ہیں. لوگ جو ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں. عام طور پر تو دفاتر میں ہوتے ہیں اور بازاروں میں جب وہ لنچ بریک ہوتی ہے تو وہ اس میں پڑھنا چاہتے ہیں کہ کیا ہوا ہمارے ارد گرد کا جو ماحول ہے. فریش خبریں ہوتی ہیں. لیکن پاکستان میں تو معاملہ ہی بہت الٹا ہے. یہ کوئی صحافتی خدمت سر انجام دے ہی نہیں رہے، لہٰذا اوائڈ ہی کرنا چاہیے ایسے اخبارات کو پڑھنے سے. آج کی یہ ویڈیو تھی، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. پورا کویسچن تو اس پہ آتا نہیں ہے. جرنلزم کا 25 مارکس کا جو کویسچن ہوتا ہے نوٹس کی صورت میں اس میں آ سکتا ہے. آپ اس حوالے سے اس کی جو ہے تیاری کریں، نوٹس تیار کر لیں. جرنلزم کے اسٹوڈنٹس کو میں ایک بات بتا دوں کہ آپ پورا جو بک کا سلیبس ہے اس سے تیار کر لیں. ایسا نہیں ہوتا. ایسے کویسچن بھی آ جاتے ہیں، مثلا کرونا کی صورتحال میں جو ہے صحافت یا پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا اس کی آگاہی میں کیا کردار ادا کریں، یہ کویسچن بھی آ سکتا ہے. تو کچھ آپ کہہ نہیں سکتے، آپ کی کتابوں میں نہیں ہے. لہٰذا جو سلیبس ہے اس کو آپ پورا تیار کر لیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے کویسچن آپ نہیں اٹیمپٹ کر سکتے تو پھر بہتر یہی ہے کہ آپ کتاب کو اچھی طرح جو ہے اس کا مطالعہ کریں اور تمام کویسچنس جو ہیں آپ کو آنے چاہیے. پھر انشاءاللہ اگر 1 یا 2 کویسچن آؤٹ آف سلیبس بھی آ جاتے ہیں تو پھر آپ ان کو چوائس پہ چھوڑ سکتے ہیں اور پورا پیپر، کیونکہ 4 کویسچنس آپ نے حل کرنے ہوتے ہیں، تو آپ آرام سے سکون سے آپ ان کو جس طرح آپ نے تیار کیے ہوئے ہیں. اکثر اسٹوڈنٹس انہیں پتہ بھی ہوتا ہے لیکن وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں ایگزامینیشن ہال میں جا کر. تو آپ نے ایسا نہیں کرنا. آپ ذہنی طور پر تیار رہیں کہ کویسچنس جو ہیں وہ یعنی گھما پھرا کر بھی کیے جاتے ہیں، اور پھر آپ تھوڑا سا غور کریں، تھوڑی سی توجہ دیں. اردو میں بھی اس کو پڑھیں، انگلش میں بھی پڑھیں، پھر آپ کو سمجھ آ ہی جائے گی کہ کویسچن میں پوچھا کیا گیا ہے. امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.